والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ صحابہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میری امت میں مخلص ترین لوگ کون ہیں؟ مفلس ترین لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا حضور مفلس تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، غربت ہے، تو وہ انسان مفلس ہے۔ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے روز میری امت کے وہ لوگ مفلس ترین ہوں گے بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جنہوں نے نمازیں بھی بہت پڑھی ہوں گی، روزے بھی بہت رکھے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی بڑی ہی ادا کی ہوگی۔ اب یہ عجب بات ہے کہ نمازیوں، روزے داروں اور سخیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آقا فرما رہے ہیں وہ میری امت کے قیامت والے دن مفلس لوگ ہوں گے۔ اب بات تو بڑی عجیب ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، فرمایا حضور نمازیں پڑھنے والے مفلس کیسے، اور روزے رکھنے والے مفلس اور زکوٰۃ دینے والے مفلس یہ کیسے؟ اب یہ تین بڑی عبادات ہیں، نماز بھی، روزہ بھی اور زکوٰۃ بھی، تینوں بڑی عبادات ہیں، ارکان اسلام میں سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب قیامت کے روز اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو ان کی عبادات کے پہاڑ بنے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ بنے ہوں گے، نمازوں کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے پہاڑ بنے ہوں گے۔ تو ان قریب ہے کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور یہ بھی بڑے خوش ہوں گے کہ اسی تے ہون بس جنت جانا ہی جانا۔ ابھی اس سوچ میں ہوں گے اور جنت میں جانے کے ارادے میں ہوں گے تو آواز آئے گی قد شتم ھذا، پھر آواز آئے گی وقذف ھذا، پھر آواز آئے گی وسفک دم ھذا، پھر آواز آئے گی وضرب ھذا، پھر آواز آئے گی وَأَكَلَ مَالَ ھذا۔ 5 قسم کی آوازیں آئیں گی۔ کیا؟ کوئی کہے گا قد شتم ھذا، اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، آج حساب چاہیے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے عبادات کون سی ہیں اور گناہ کون سے ہیں۔ عبادت ہے نماز، روزہ اور زکوٰۃ، تین بڑی عبادات، اور آواز کیا آئے گی قد شتم ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، حساب چاہیے۔ وقذف ھذا، اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، حساب چاہیے۔ وضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، حساب چاہیے۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس نے میرا مال کھایا تھا، حساب چاہیے۔ وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اس نے میرا خون بہایا تھا، حساب چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں ان کو چھوٹا گناہ سمجھا جاتا، ہم گالی کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، جنہیں تو دل آیا گال کاٹ چھٹی، مذاق میں بھی گالی نکال دی اور غصے میں بھی گالی نکال دی۔ ہمارا تو رواج بن گیا نا، ہم تو مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں، دوست یار اکٹھے ہوں تو ہم اس میں بھی گالی دیتے ہیں۔ ہم گالی کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، ہم کسی پر الزام لگانے کو بھی گناہ نہیں سمجھتے۔ ایویں جنہیں دل کی تا الزام لا دیتا، فلانا بھی انجدہ تو فلانا بھی انجدہ۔ ہم کسی کو مارنا، ظلم کرنے کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، کسی کا مال کھانے کو بھی گناہ نہیں سمجھتے۔ چلو ایک خون بہانا جو ہے، قتل ہے، اس کو تو ہم چلو گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، باقی ان 4 گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اب ہوا کیا، ایک طرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے پہاڑ ہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، جنت جانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اب وہاں پر بدلہ کیا ہے؟ وہاں پیسے تو نہیں ہیں، وہاں مال اور دولت تو بدلہ نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کہ جس قدر اس نے گالیاں دی ہیں، اس کی نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں دینی شروع کر دو۔
اس کو نیکیاں دے دی، الزام والے کو نیکیاں دے دی، مال کھایا اس کو نیکیاں دے دی۔ اب نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، میرا بھی بدلہ، میرا بھی بدلہ، اللہ میرا بھی بدلہ، یا رب العالمین میرا بھی بدلہ۔ وہ جو پہاڑ کے برابر نیکیاں تھیں، فنش، ختم، نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن حساب لینے والے، بدلہ لینے والے لوگ ابھی باقی ہیں۔ یا رب العالمین اب کیا کریں؟ فرشتے سوال کریں گے کہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب ان کا بدلہ کیسے دیں؟ لوگ تو ابھی باقی ہیں۔ اللہ کہے گا اب ایسا کرو، ان کے گناہ نکال کے اس بدلے میں اس کے کھاتے میں ڈال۔ اب وہ لوگ بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے گناہ نکال کے اس کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ لوگ جب ختم ہوئے تو دیکھا گیا جیسے نیکیوں کا پہاڑ بنا ہوا تھا، اب برائیوں اور گناہوں کا پہاڑ بن گیا ہوا۔ اللہ فرمائے گا ثم طرح فی النار، اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اب آپ نے دیکھا کیسے عالم بدلا۔ نیکیوں کے پہاڑ تھے، نمازیں پڑھی ہیں بے تحاشا، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، اتنی نیکیاں اکٹھی کی ہیں، تو اتنی بڑی نیکیوں کو تباہ کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ گالی دینا، الزام لگانا، ظلم کرنا، ملازمین کو ہمیں مارنا شروع کر دیا، برتن ٹوٹ گیا تو ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ حالانکہ حضور نے فرمایا جیسے انسان کی عمر ہوتی ہے برتن کی بھی عمر ہوتی ہے، جب عمر پوری ہوگی وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ملازم سے ٹوٹے یا آپ سے ٹوٹے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم برتن ٹوٹنے پہ ملازمین کو مارنے شروع ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک 40-50 روپے کا یا 100 روپے کا یا 200 روپے کا برتن ہوتا ہے، ہم اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں پکڑ کے۔ کیا اس کی ماں بہن کی عزت ہمارے وہ 200 کے برتن سے کم ہے؟ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نہیں خیال کرتے، ہم مارنا شروع کر دیتے، ظلم کرنا شروع کر دیتے۔ کسی کا بھی موقع ملے صحیح اور مال ہم کھا جاتے ہیں، موقع ملنے کی دیر ہے، بس وہی بچتا ہے جنہوں موقع نہیں ملتا، جنہوں موقع مل جائے وہ معافی کوئی نہیں دیتا، کھا جاتے ہیں ہم مال، گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر ایسی پہلی صف دے نمازی بھی ہیں، نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے، لیکن زبان سے ہم سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، گالیاں بھی ہم پوری دیتے ہیں، الزام سے بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں، الزام بھی پورے لگاتے ہیں، مال کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے، دکان کے اوپر چھری الٹی رکھی ہوتی ہے ہم نے، نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے پڑھتے ہیں، لیکن دکان کے اوپر چھری الٹی پھیر کر کے جہاں تک موقع ملتا ہے ہم حق مارتے ہیں، لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ 5 گناہ جن کو ہمارا معاشرہ گناہ نہیں سمجھتا، دیکھو کیسے ہماری نمازوں روزوں اور زکوٰۃوں کو تباہ کر گے کہ نہ کر گے۔ جہاں عبادات کرنا اور اس کے لیے وقت نکالنا بڑی بہادری ہے، وہاں ان کو بچانا اس سے بڑی بہادری ہے۔ نماز پڑھ کر اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہادری ہے، روزے رکھ کر زکوٰۃ دے کر۔ اب یہاں پہ لوگوں کا رمضان میں آپ اکثر لوگ دیکھتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے جن کو بانٹنے کی، راشن دینے کی، لوگوں میں خرچ کرنے کی، جو تو پوشیدہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے قرب کو بھی پا لیتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے چھوٹے چھوٹے تھیلے دینے ہو تو ساتھ ہم ویڈیو کیمرہ لگا لیتے ہیں کہ ذرا دیکھنا ہے، ویڈیو پوری بنانا، پھر وہ بے سہارا لوگوں کو ہم ساتھ وہ تھیلا پکڑاتے ہیں اور ساتھ اپنی تصویر بناتے ہیں۔ اس وقت ان بے سہاروں کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ شرمندگی کے مارے وہ اب چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ غربت ہے، اور شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ اب یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالے گا اور لوگ کہیں گے لے راشن منگ کے لے کے آیا ہے۔ ہم خرچ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ذلیل بھی کرتے ہیں، ہم تو موقع جانے ہی نہیں دیتے۔ پھر ہم کہیں کہ میں تو بڑا سخی ہوں، بڑا خرچ کرنے والا ہوں۔ بڑے باشعور سمجھدار پڑھے لکھے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے بتائیں ہماری نمازیں بچ گئی، ہمارے روزے اور کیا زکوٰۃ بچ گئے؟ تو پھر عبادات میں مان کس بات کے؟ اسی نمازاں پڑھ کے بڑا مان کرنے، بڑیاں نمازاں پڑھا ہے، اسی تے بڑے نیک کا جنت دا سرٹیفکیٹ ساڑی جیب دے اندر ہے۔ تو اگر زبان سے لوگ محفوظ نہیں، مخلوق خدا ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے محفوظ نہیں ہے، تو سمجھ جائیں ہمارے یہ نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ ہمیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔
ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد ان کو بھائی بچانا بھی ہے، مان نہیں کرنا، کس چیز کا مان ہے؟ فرمایا ایسی نماز جو اللہ کے قرب کے حصول کا سبب نہ بنے، بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اس کی نماز کو کالے غلاف میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، لے سام کے رکھ اپنی نماز، سانو لوڑ کوئی نہیں ہے دی۔ تو ہم کس بات کا مان کریں؟ اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی زکوٰۃ پر کون سا مان کریں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں جو پڑھ کے گئے ہیں ساری قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو مان ہم ایسے کرتے ہیں پتہ نہیں جبریل دی لڑی چو اسی ہیں، ساڑھے تو وڈا نیک ہی کوئی نہیں، اور لوگوں پہ ہم ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس پوری دنیا میں سے جنت میں صرف ہم نہیں جانا ہے۔ تو پیارے بھائی، اللہ نے اگر عبادات کی توفیق دی ہے تو دعا کیا کریں اللہ تعالی ہماری عبادات کو محفوظ بھی رکھے، اس کو ہم نے بچانا بھی ہے، کبھی مان کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے وہاں زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے وہاں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، جہاں پہ نماز پڑھنا ضروری ہے وہاں پہ بغض، کینہ، حسد اور چغلیوں سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے، جہاں پہ نماز اور روزہ ضروری ہے وہاں پر جھوٹ سے محفوظ رکھنا بھی اپنے آپ کو ضروری ہے، جہاں پہ نماز اور روزہ، زکوٰۃ ضروری ہے وہاں پہ لوگوں کے حقوں پر ڈاکہ نہیں مارنا، ان کے محافظ بننا بھی ضروری ہے، پھر عبادات قبول ہے۔ اور اگر جے دنیا دے کم بھی جاری نے تو نمازاں بھی جاری نے تو روزے بھی جاری نے تو ہر جمعرات کو عمرہ بھی ہو رہے ہیں، ہر سال حج بھی ہو رہے ہیں، تو سمجھ لو اے جی عبادات دی اللہ نو لوڑ کوئی نہیں۔ جو کوئی حاجی صاحب سی نا تو دکان تے بیٹھے سن تے کوئی شریف بندہ چلا گیا، انہیں 500 دا نوٹ پڑھایا، انہیں کہا حاجی صاحب سامان دے دیو، 100 روپے دا سامان بنے، رش لگا سی، انہوں نے کہا حاجی صاحب میرا 400 بقایا دے دیو، انہوں نے کہا اچھا دینا، رش لگا ہوا تھا، اب لوگوں کی گہمہ گہمی تھی، وہ بیچارہ چپ کر کے کھڑا ہے، تھوڑی دیر بعد سے کہا جی حاجی صاحب 400 میرا بندہ ہے وہ دے دیو، انہوں نے کہا تین تو میں دے دیتا ہے، انہوں نے کہا حاجی صاحب نہیں دیتا، سونے چہرے والے ہو ماشاءاللہ، سونی داڑھی ہے، تو 400 میرا بقایا نہیں دیتا۔ وہ کہنے لگا اوے منڈیا گل سن، وہ بھی حاجی سی خیر نل، انہیں کہنے 400 دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا جی ابا جی نے 400 دے دیتا ہے۔ وہ کہنے یار تسی دوویں حاجی بڑے سونے ہو، میں غریب بندہ نہیں 400 دیتا۔ انہیں دوجے نے بلایا منڈیا تو ادھر آ، دیتا کہ نہیں دیتا؟ خیر نال وہ بھی حاجی سی، انہوں نے کہا بالکل جی ابا جی نے 400 دے دیتا ہے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، میں کہڑے پاسے جاؤں، تین حاجی آخدے نے کہ دے دیتا ہے۔ انہیں تیجے منڈے نے بلایا منڈے گل سن، وہ حالے حاجی نہیں سی، انہیں کہا دیتا کہ نہیں دیتا؟ انہیں کہا ابا جی میں ویکھدا پیا سا تسی بھول گئے ہو، تو سینو 400 نہیں دیتا، دے دیو اینو۔ انہیں کہا اچھا، انہیں گلہ کھولیا، انہیں 400 دے دیتا، وہ بندہ 400 لے کے چلا گیا، کہتا ہے منڈیو اینو بھی حج کراؤ، انہیں حج کیتا ہوندہ آج میرا 400 روپیہ بچ جاندہ۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم اپنی عبادات کو اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا سبب سمجھتے ہیں، ہم اپنی داڑھی کو اپنے گناہوں کو چھپانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے صوفی ورگا منہ بنا لے ہے، وڈی داڑھی رکھ لی ہے اور حاجی دا لیبل بھی میرے اوتے لگ گیا ہے اور میں دنیا دے وچ بڑا نیک شمار ہو رہا ہوں، میں جو مرضی کری جاواں خیر ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہم نے اپنی نیکیوں کو، گناہوں کو چھپانے کے لیے چادر نہیں بنانا، ہم نے اپنی عبادات کو اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنانا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنی عبادات کو بچانا بھی ہے اور کبھی اس پر مان نہیں کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرۃ عینی بک یا رسول